سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ مولانا. باہر والے اندر آ کر بیٹھیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہو. اندر تشریف لے آئیں. نکاح کا تصور بدلتا جا رہا. نکاح ایک عبادت ہے. نکاح اللہ کا حکم ہے اور نکاح ایک پاکیزہ طریقہ ہے تناسل کو بڑھانے کا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نسل انسانی کے ذریعے باقی رکھنے کا ایک نظام بنایا ہے. نسلیں دو قسم کی ہوتی ہے، ایک پاکیزہ اور ایک ناپاک. پاکیزہ طریقہ نسل کو بڑھانے کا نکاح والا ہے. اس لیے جانور اس سے محروم ہے. اولاد آدم کا یہ خاصہ اور امتیاز ہے. تو نکاح کا تصور لوگوں میں صرف شہوت رانی بن کر رہ گیا ہے. لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ نکاح جو کرتا ہے وہ اپنی شہوت کے لیے کرتا ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے سکون کا ذریعہ بتایا ہے. لیسکن الیہا. نکاح سکون کا سب سے بڑا علاج ہے اور سب سے بڑا ذریعہ ہے. آدمی کو بے چین پیدا کیا اللہ تبارک و تعالی نے. حضرت آدم خود بے چین تھے، پھر اللہ نے ان کا جوڑا پیدا کیا حوا کی شکل میں اور فرمایا لیسکن الیہا. یہ جوڑا ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ ان کو سکون ملے. معلوم ہوا کہ سکون کے دوسرے طریقے، دوسرے علاج یہ 5 کے ہیں. سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا علاج نکاح ہے. اور افسوس یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم لوگ نکاح کو مؤخر کرتے جا رہے ہیں، پوسٹ پون کرتے جا رہے ہیں اور تلاش کاری کی ہے سکون کی. اور بہانے بہت عجیب عجیب ہیں کہ بھائی آپ کے بچے اور بچی کا نکاح ہوا نہیں ہوا، عمر 25 سال، عمر 26 سال، عمر 30 سال، عمر 35 سال. بھائی کیوں نہیں ہوا؟ کہ پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے، یعنی برسر روزگار نہیں ہوئے، نوکری نہیں لگی، تجارت نہیں ہوئی، اب تک کے پیسے جمع نہیں ہوئے. اس واسطے نکاح کو مؤخر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اللہ کا وعدہ نکاح پر، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں پیسے دوں گا. قرآن میں نکاح کے بارے میں 2 ہی آیتیں ہیں. ایک ہے نکاح کرو، دوسرا ہے نکاح کراؤ. نکاح کرو چوتھے پارے میں عورت کے نصاب میں ہے. عورت کا نصاب سورہ نساء. سورہ نساء عورتوں کی صورت. بدقسمت مسلمان، بے فکر مسلمان عورتوں کی صورت ہی عورت کو نہیں پڑھاتا. اگر یہ بھی پڑھاتے ہوئے تو کئی مسائل حل ہو جائیں. سورہ نساء عورتوں والی صورت. اس کے پہلے ہی رکوع میں اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. نکاح کرو عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، 2 3 4 4. جو قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے نکاح کرو نہیں فرمایا.
اللہ نے جب نکاح کرو فرمایا تو 2 2 3 3 4 4 کرو، یہ فرمایا۔ اللہ ڈر لگتا ہے کہ انصاف نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے پھر ایک کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم نکاح میں عدل انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک کر لو۔ تو ڈرپوک لوگوں کا نصاب ایک ہے، اللہ کی پہلی پسند 2 2 3 3 4 4 ہے۔ کسی عرب عالم سے عجمی علماء ملے، اس نے کہا لماذا انتم لا تتزوجون مثنى وثلاث، ہم توحید والے ہیں، ہم ایک والے ہیں، نحن موحدون، ہم ایک والے، اللہ ایک، قرآن ایک، رسول ایک، تو ہم بھی بیوی بھی ایک۔ تو عرب نے فوراً پلٹ کے کہا لا بل انتم متخوفون، نہیں بلکہ تم ڈرپوک لوگ ڈر گئے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈر گئے فواحد، ٹھیک ہے۔ اس مزاج کو سمجھو، جس نے طلاق دلائی، جس نے بیوہ بنایا، موت دیتا ہے اللہ، اس نے بیماری دی ہے تو علاج بھی دیا ہے، اس علاج کو ہم نے نہیں اپنایا، ہمارا قصور ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، باپ ظالم نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، ماں ظالم نہیں ہے، وہ ہمدرد ہے۔ تو یہ تو مجازی ماں باپ ہے پیدا کرنے والے، حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، جس نے طلاق دلائی، جس نے بیوہ بنایا، اس اللہ نے بیماری دی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ علاج نہ دے یہ ہو نہیں سکتا۔ علاج دے کر آسمانی ڈاکٹر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی کتاب قرآن پاک اور اس کی شرح حدیث دے کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو بے چین افراد اور جماعتیں ہوں گی، ان کو بتاؤ کہ میں نے اگر بیماری دی ہے تو علاج بھی میں نے دیا ہے، علاج بھی میں نے دیا ہے۔ لہذا کیا کرو کہ تم جلدی جلدی دوسرا تیسرا نکاح کرو، چوتھا نکاح کرو، یہ علاج ہے۔ اور جب بھی کوئی مناسب رشتہ آ جائے نکاح کا تو کبھی بھی انکار مت کرو، اگر انکار کرو گے تو زمین پر فتنہ و فساد برپا ہوگا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو علاج بنایا ہے، بیماریوں کا علاج، اور ہم وہ نادان قوم ہیں، علاج بالائے طاق رکھ کے اب مسائل کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے مسئلے سلجھنے کے بجائے مسئلے الجھتے جاتے ہیں، بے چینیاں بڑھتی جاتی ہے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ انسان ہے کہ غرقاب ہوا جاتا ہے، پانی ہے کہ تیزاب ہوا جاتا ہے، انسان ڈوب رہا ہے، ایک مصیبت اور پانی تیزاب بنتا جا رہا ہے، یہ دوسری مصیبت۔ تو علاج آپ کا میرا نہیں چلے گا، علاج پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، سکون ان کے ذریعے آئے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آیت ہے نکاح کرو، تو وہاں صرف نکاح کرو نہیں ہے، 2 2 3 3 4 4 جو تمہیں عورتیں پسند ہو ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اور اگر تمہیں انصاف کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کرو گے، ظلم کا ڈر ہو، فواحدہ تو ایک کر لو۔ تو ہمارے علماء کو تو بہت اچھی دلیل مل جائے گی کہ بھائی ہم اسی لیے تو نہیں کرتے ہیں نا کہ انصاف نہیں کر سکتے، تو سن لو، کوئی سنائے گا نہیں آپ کو، یہ ہاں چیلنج ہے میرا، کوئی نہیں سنائے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر بعض باتیں کھولتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے سامنے میں ایک متعدد الازواج دوست سے کہنے لگا کیا کیسے دونوں گھر والیاں تیری کیسی ہے؟ اس نے کہا ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت اچھا نظام چل رہا ہے۔ مولوی تھے، امیر صاحب تھے، رنگ ادھر کا چڑھ گیا تھا، ہاں تحقیق چھوڑ دیتے ہیں نا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے اس زمانے میں کوئی بھی دو کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کوئی نئی تحقیق نہیں پیش کی آپ نے، اللہ نے طاقت تسلیم فرمایا ہے 2 2 3 3 کرو۔ ارے کیا تسلیم؟ میں نے کہا اللہ نے کہا ہے میں مانتا ہوں کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، پھر بھی تم کو 2 کرنا ہے، 3 کرنا ہے، 4 کرنا ہے۔
کہنے لگے کہاں؟ میں نے کہا سنو وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز انصاف نہیں کر سکتے عورتوں کے درمیان، چاہے تم حرص کر ڈالو تو اللہ پھر نہیں کرنا، نہیں کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کرو لیکن ایک کو ادھر چھوڑ کر اور دوسری کی محبت میں فریفتہ مت ہو جانا. یہ تو اللہ نے تسلیم کیا ہے، قرآن ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ علاج یہی ہے. 100 بیماریوں کا ایک علاج. معاشرہ گندا ہو رہا ہے، عورتیں بگڑ رہی ہیں اور مرد بگڑ رہے ہیں، اور افلاس ہے، غریبی ہے، راشن کے وعدے. ابھی میں ایک بیان میرا بہت دنیا میں وائرل ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی نے بیواؤں کو شوہر دیے تھے، راشن نہیں دیا، اس لیے آپ بیواؤں کو راشن دو، شوہر دو، راشن مت دو. میرے کئی دوست ملے، انہوں نے کہا ہم پونا شہر میں ہم باقاعدہ راشن دیتے تھے، لیکن سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ نے جو بات کہی، تحقیق پر پتہ چلا کئی مائیں اپنی بیوہ بچیوں کو بیوہ ہی رکھنا چاہتی ہے کہ اس کی ہمدردی میں راشن، کپڑے، صدقے آتے رہتے ہیں. ہم نے یہ طے کیا، ہمارے گروپ نے اور ہماری جماعت نے یہ بات طے کی کہ ہم 40 کے حد کی اوپر جو رہے گی اس کو راشن دیں گے، 40 کے نیچے جو بیوہ رہے گی اس کو راشن نہیں دیں گے. میں نے کہا ظلم ہو جائے گا میرے بیان سے. کہنے لگے نہیں، ہماری جماعت نے دوسرا کام شروع کر دیا، عورتوں کو بیچ میں ڈال کر کہ جو 40 سے کم جوان بیوائیں ہیں ان لوگوں کا ذہن بنانا شروع کیا کہ بہن کب تک دوسروں کے ٹکڑوں پر پلو گی اور فقیر بن کر کپڑے دوسروں کے پہنو گی. ارے اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، نکاح کر لو، اپنا حق کا کھاؤ، دوسروں کو کھلانے والی بن جاؤ. میں نے کہا نتیجہ؟ بولے الحمدللہ کئی ہماری بہنوں کی سمجھ میں یہ بات آئی. انہوں نے کہا 1 بچہ ہے، 2 بچہ ہے، کسی کو بچہ نہیں ہے، بیوہ ہوئے 2 سال، 5 سال، 10 سال ہوئے، ہم تیار ہیں اگر کوئی نکاح کرنا چاہے. یہ دین کا مردہ شعبہ زندہ ہوا. یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول آپ کی مجلس چھوڑنا نہیں چاہتا. پھر غریب پردیسی آدمی ہوں اور رہنے کو گھر نہیں، مسجد میں سوتا ہوں، مل گیا وہ کھاتا ہوں، آپ نکاح کی بات کرتے ہیں، کون مجھے دے گا؟ حضور خاموش. پھر چند دنوں کے بعد آپ نے چھیڑا نکاح کیوں نہیں کرتا؟ پھر وہی جواب، آپ کی صحبت نہیں چھوڑنا چاہتا. پھر اس کے بعد آپ نے جب فرمایا تو انہوں نے اپنے آپ کو سمجھایا تو زیادہ ہوشیار یا اللہ کے رسول تیرے زیادہ احمد؟ حضرت میں تیار ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ جاؤ مدینہ منورہ کے فلاں علاقے میں فلاں قبیلے کی ایک بچی بیوہ ہے، یا وہ مطلقہ ہے یا وہ انتظار میں ہے، جا کر میری طرف سے کہو انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، آیا ہوں، میں آپ کی بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ سمجھے اللہ کے رسول نے پیغام اپنے لیے بھیجا ہے. تو آپس میں بات کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کا پیغام ہے. نہیں، میرا پیغام ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. کچھ ظاہری صورت بھی ٹھیک ٹھاک نہیں تھی. آپس میں میاں بیوی مشورہ کرنے لگے کہ ارے اللہ کے رسول کا حکم ہے تو ماننا پڑے گا ورنہ ایمان چلا جائے گا، اور مشورہ ہے تو لا نقبل، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، چلو جا کے بات کریں گے. بیٹی سب سن رہی تھی جس کو نکاح کی ضرورت تھی. اس نے کہا ابا اللہ کے رسول نے جب بھیجا ہے تو فوراً ہاں کہہ دو، میں اس کے ساتھ نکاح کے لیے تیار ہوں. مجھے یقین ہے کہ میرے اللہ میرا رسول مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے. میں نے مانا ہے یہ کالا حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو ابا چودھری کا چاند ہے. راوی کہتے اس واقعے کو لکھنے والے، میں نے دیکھا کہ اس کے پورے خاندان میں اس سے زیادہ خوشحال اور مالا مال کوئی عورت نہیں. ہم سامانوں اور ڈگریوں میں تول رہے ہیں. میں نے ایک پیغام ایک بچی کا بھیجا فون پر، انہوں نے کہا پڑھی ہوئی کیا ہے فلاں، ہائٹ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ 2 انچ کم ہونے کی وجہ سے، خالی 2 انچ. اس نے رشتہ ریفیوز کر دیا. انچوں پر ہم فیصلے کر رہے ہیں. یہ زندگی
ایک طرف تو اللہ فرماتے ہیں نکاح کرو 2 2 3 3 4 4، اور اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا، نہیں سنبھال سکتا، ٹھیک ہے بھائی یہیں سے کام چلا۔ دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہے 18ویں پارے میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم مستحق نکاح عورت مرد کا نکاح پڑھا دیا کرو۔ اے اللہ مال کہاں سے آئے گا؟ پیر کہاں ہے؟ پیر نہیں ہے، پیر پر کھڑے کیسے ہوں گے؟ پیروں پر۔ تو فوراً اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز بنا دے گا، مالدار بنا دے گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مستقل دعوت تھی۔ حضرت عمر تو کڑک تھے، حضرت ابوبکر ذرا نرم تھے۔ کوئی بچہ پیچھے سے ذرا پانی لا کے نا مجھے پانی پینے کے لیے، تو حضرت عمر کی تشکیل کیا تھی؟ جہاں دیکھا 25 26 کا ہوا، جوان ہوا، نکاح نہیں کر رہا ہے، ایک تو نکاح کیوں نہیں کرتا؟ 2 وجہ ہے، 2 میں سے ایک ہے، یا تو نکاح کرنے کے لائق نہیں ہے، اور یا پھر تو گناہ میں ملوث ہے۔ حضرت عمر تو یہ بولتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت کیا تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار بننا ہے، سب بولتے تھے ہاں بننا ہے، فرماتے تھے نکاح کر لیں، جزا۔ کیا فرماتے تھے؟ نکاح کر لیں، نکاح کرے گا اللہ مان لے گا۔ آئیے دلہنی اہلا وسہلا مرحبا۔ دفتر بھی تیار ہے، پڑھانے والا بھی تیار ہے، ہماری دونوں حیثیت پوری ہوگی۔ تو نکاح کیوں ٹالا جا رہا ہے؟ پیروں پہ کھڑے ہونا، پیر اور الٹی ہوئی امت، اور اللہ فرما رہا ہے 18ویں پارے میں نکاح کراؤ مال ہم دیں گے۔ صبح یہ جتنا بڑا بیٹھا ہوا مجمع ہے، یہ اپنا وہ دن یاد رکھے، یاد کرے جب ان کا نکاح نہیں ہوا تو جیب میں کتنے پیسے تھے، بیلنس میں کتنے پیسے تھے، اور آج ایک ایک کو اللہ نے کئی خاندانوں کے پالنے کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ مال کہاں سے آیا؟ یہ ہماری کمائی نہیں ہے، یہ ہمارے نکاحوں، ہمارے بچوں، ہماری بیویوں کی برکت ہے۔ جو کما نہیں سکتے ان کی برکت سے کمانے والے کھاتے ہیں۔ کہ حدیث میں ان ترزقون الا بضعفائکم، تمہیں جو روزی ملتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے۔ اس لیے ارادہ کرو کہ نکاح کو ٹالنے کی بیماری ختم کریں گے، اور انشاءاللہ جلدی جلدی نکاح کرائیں گے اور کریں گے، اور ساتھ میں بیواؤں اور مطلقہ کی نکاح کی بھی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ ارے اس پر تو انشاءاللہ بولو، کیوں کیا ہو؟ شام کو نکاح کریں گے، میں بولوں ان کو دوسرا نکاح کریں گے۔ چلیے ہاں جزاکم۔ کسی کا انتظار ہے 10 منٹ، ٹھیک ہے کر لیں گے۔ میں نے کہا ہماری بھی تو کچھ فیس ہونی چاہیے، ہماری فیس کی دوسرا نکاح کر دو بھائی۔ یوں تو ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں، یوں تو ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں، یہ الگ بات کے تعمیر نہیں ہو سکتے، ورنہ دوسرا نکاح کون نہ بولے۔ لیکن ذہن صاف کرو، صرف شہوت رانی کو دماغ میں مت لاؤ۔ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے دوسرا نکاح کیا تو تجربہ ہوا، اسپیڈ بریکرز آئے، سگے سالے تو بہت خوش ہوئے، سوتیلے سالے معاشرے کے دشمن بن گئے۔ ارے زندگی کی جلنے والے، حسد جلنے والے، چرچا کرنے والے۔ تو اس نے بہت اسٹائل کے ساتھ ایک مرتبہ مجلس میں کہا مفتی شاکر صاحب کیا؟ بولے جوڑے جو بنتے ہیں نا میاں بیوی کے دلہا دلہن کی، یا آسمانوں پر بنتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل صحیح، لیکن پہلا کیا کہا اس نے؟ صرف پہلا کیا کہا؟ اور بالکل صحیح کہا، صرف پہلا۔ پہلے میں تو سب خوش ہوتے ہیں، سب شریک رہتے ہیں، اور اس کے بعد اگر دوسرا کر لیا بس پھر تو سارا زمانہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ ارے بھائی یہ سوچو، نکاح کیا دوسرا یا تیسرا،
اس نے کوئی لفڑا نہیں کیا، اس نے کوئی زنا نہیں کیا، گاؤں کے سارے زانی لوگ زنا خور چھٹے پھرتے ہیں، ان پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، لیکن جس نے کسی کے ساتھ میں نکاح کر لیا یا عورت نے ضرورت محسوس کر کے نکاح کر لی کسی مرد کے ساتھ میں، تو پھر اس کے پیچھے ایسے ہاتھ دھو کے پڑتے ہیں جیسے اس نے زنا نہیں، زنا کا بھی ابا کر دیا۔ بالکل غلط بات۔ یہ کیوں معلوم؟ سوچ بدل گئی اور ہم چیلے شیطان کے بن گئے۔ سوچ کیا بدل گئی؟ نکاح کو ہم نے ہوس پرستی کا ذریعہ سمجھا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آؤ آج اس کو بھی سمجھ لو، جس نے نکاح کیا ایک تو وہ متقی ہے، 3 کیا وہ اور زیادہ متقی، 4 کیا اور زیادہ متقی ہے۔ ارے کوئی موت کو بھی دعوت دیتا ہے۔ نکاح کا فلسفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نکاح 5 چیزوں کا نام ہے، دنیا میں گھبرانا نہیں۔ من نکاح، نکاح کیا ہے؟ فرمایا لزوم مہر، مہر کا لازم ہونا، یہ ہے نکاح۔ اور سرور شہر، 4 جمعگی کا مزہ، یعنی 1 مہینے کا مزہ۔ اور پھر قصور الشہر، کمر کا ٹوٹنا۔ اور پھر اس کے بعد ہموم الدہر، زندگی بھر کا غم۔ اور پھر نزول قبر، قبر میں اترنا۔ ھذا هو النکاح۔ ارے سمجھے کہ نہیں فلسفہ نکاح؟ غالباً یہ سرور شہرین سے ہی ہمارے علاقے میں 4 جمعگی کی بدعت چل پڑی۔ جمعگی مناتے ہیں نا، جمعگی۔ تو نکاح تو بہادر لوگ کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ زنا تو بزدلوں کا کام ہے، زنا تو بے ایمانوں کا کام ہے۔ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، نکاح تو متقیوں کا کام ہے۔ جب بھی کسی کے بارے میں سنو کہ اس نے دوسرا تیسرا نکاح کیا تو یہ سمجھ لینا وہ متقی ہے۔ کیوں؟ شہوت رانی کرنے والا کبھی بھی بلائے گلے میں ڈال کے نہیں لیتا۔ ایک ہی سے پریشان ہے پھر دوسری کیوں کر رہا ہے؟ کہیں منہ مارتا زنا کر لیتا، پھر تیسری کیوں کر رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ نکاح کرنے والا متقی ہے، اس لیے کہ نکاح میں مزہ کم ہے، ذمہ داری زیادہ ہے۔ کیا بول رہا ہوں ذرا سوچ سمجھ کے سنیے۔ نکاح میں مزہ کم ہے، ذمہ داری زیادہ ہے۔ زنا میں شہوت رانی ہے اور عام جھٹک دینا ہے، کوئی ذمہ داری نہیں لینا۔ وہ تو بزدلی ہے، دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں، دونوں میں کوئی بھی موازنہ نہیں۔ لوگ سمجھتے زنا نکاح ایک ہی ہے، بالکل غلط بات ہے۔ نکاح کرنے والا بہادر ہے، ہمارے نبی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، من تزوج فقد استکمل نصف الدین، جس نے نکاح کیا آدھا دیندار بن گیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الباقی، باقی آدھے کے آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ 2 بھوک بنائی ہے اللہ نے، ایک 2 جبڑوں کے درمیان میں اور ایک 2 مانڈی کے درمیان میں۔ ایک بھوک کا علاج نکاح سے ہو گیا، اب حرام نہ کھائے حلال کھائے، اس کی فکر کرے، یہ نصف دین ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جو کوئی 2 گوشت کے لوتھڑوں کی گارنٹی لے لے، میں جنت دلانے کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ایک تو 2 مانڈی کے بیچ میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے صحیح استعمال کرے۔ 2 جبڑوں کے بیچ میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اسے صحیح استعمال کرے، میں گارنٹی کے ساتھ اسے جنت دلاؤں گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو آمدن بر کرے، مطلب جس نے نکاح کیا اس کے بارے میں حضور نے کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ میں کسی مولانا، مفتی صاحب، کسی امیر صاحب کا سرٹیفکیٹ نہیں بول رہا کہ بھائی پہلے آپ یہ کام کرو، یہ وقت لگاؤ، وہ تربیت کرو، خانقاہ میں جاؤ، پھر آپ متقی بنے۔ نہیں، جو مسلمان بھی نکاح کر لیا اللہ کے رسول کا سرٹیفکیٹ ہے، فقد استکمل نصف الدین، وہ آدھا دیندار بن گیا۔ تو ایک نکاح کرنے والا آدھا متقی بن گیا، تو 2 نکاح کرنے والا اس سے ڈبل متقی بنا، تو 3 نکاح کرنے والا اس سے بھی زیادہ متقی بنا، تو 4 نکاح کرنے والا اس سے بھی بڑا متقی بنا۔ ارے یہاں تو ایسا ہوا جیسے پاپی بنا، معلوم کیا اس نے نکاح کر لیا، ارے تیرے کو معلوم کیا فلانے نے نکاح، ارے سوچو کیا منہ سے بول رہے ہو، نکاح ہی تو کیا نا، زنا تو نہیں کیا۔
زنا کرنے والے تو چھٹے پھر رہے ہیں آپ کی سلطنت میں، ان کے بارے میں کوئی جملہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ بول بچن نے اتنی بربادی لائی۔ قریب میں ایک شہر ہے، 10 سال پہلے کی رپورٹ ہے، مجھے وہاں کے علماء نے کہا ایک بیچاری نے ایک بچہ تھا، اللہ کے واسطے نکاح کر لی، اتنا ستایا خاندان والوں نے، اس نے رجوع کر لیا ہے، طلاق لے لی۔ اس کے بعد وہ قرآن پڑھانے لگ گئی، مکتب پڑھانے لگ گئی ہے، گھر میں تھوڑی دیر، وہ گھر میں تھوڑی دیر، وہ گھر میں تھوڑی دیر۔ میں نے کہا اچھا کام کیا، اچھا نہیں کیا، اب وہ قرآن پڑھانے کے نام پر زنا کرنے لگ گئی۔ اس نے لگایا کام ہے اس معاشرے میں، اس معاشرے میں بات کہاں تک پہنچتی۔ اسی شہر کا ایک واقعہ 5 سال پہلے کا ہے، عمر ہوگی 40 سے 50 کے بیچ میں، خاتون نے اپنے بچوں بہوؤں اور بیٹیوں سے کہا مجھے نکاح کی ضرورت ہے، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور بات کہی چلے سب بولے ہاں، وہ سمجھتے گڑیا کی بڑھ ہے اس لیے ہاں۔ جب اس نے سیریسلی کہا کہ فلاں صاحب ہے اور میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو زمانہ مخالف ہو گیا، بیٹے مخالف، بیٹیاں مخالف، بہویں مخالف، سب مخالف۔ اور اس نے پھر یہ کیا کہ اعلیٰ رغم انفہم، ان کی ناراضگی کے باوجود مجھے میرا ایمان بچانا ہے، 2 گواہ طے کیے، مولانا کو طے کیا، بڑے میاں کو بلایا، خاتون نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یا بندہ ہے خدا بن یا بندہ ہے زمانہ، نکاحوں میں بھی یہ کرنا پڑے گا۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ زنا میں ملوث تو نہیں ہو جاؤں گا، پھر اللہ سے ڈر کے نکاح کریں۔ ہاں ایک بات اور ہے، چونکہ آج بات بہت کھل کے سامنے آئی ہے، اس لیے یہ کہوں دوسرا تیسرا نکاح کرنے میں کامیاب وہی ہوگا جس کی نیت بندیوں کی مدد کرنے اور بوجھ اٹھانے کی ہوگی۔ بھاڑ کھانے کی نیت کرنے والا اور شہوتیں پوری کرنے والا اور کنواریوں پر نیتیں خراب کرنے والا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ طے ہے، یا تو نکاح ہو نہیں سکے گا بدنیت کا، ہو گیا تو پائیدار نہیں ہوگا، ہو گیا تو ہاں، اس میں تو اللہ مدد اس کی کریں گے جو اس کی بندی کا سہارا بنے، جو اس کا بوجھ اٹھائے، جو اس کے بچوں پر رحم کھائے، جو اس کے اوپر خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھے، جو اس کو ایمان اور دین پر باقی رکھنے کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ اللہ کے بھروسے پر قربانی دے، تو پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ اور جو اس کا تصور بدل جائے اور وہ صرف اور صرف حرام خوری کی نیت رکھتا ہو، برائے نام نکاح کا ایک سہارا دیتا ہو، ایسے مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کے معتوب ہوں گے، اللہ کے مبغوض ہوں گے، اللہ کے مغضوب ہوں گے۔ اس بات کو خاص ذہن میں رکھیں، یہ علاج ہے۔ اسی لیے میں بنداس ابھی چند بیانات کر رہا ہوں۔ کل ہی پرسوں ہی بمبئی میں ایک نکاح تھا، اتفاق سے امیر صاحب جو تھے وہاں کے، وہ امیر صاحب کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا بھائی وقت پر نکاح ہونے کے لیے کیا مفتی شاکر کے بیانات سے وقت پر نکاح ہوں گے؟ نہیں، پھر اس کے لیے عملی کوشش کرنی پڑے گی۔ تو امیر صاحب رشید بھائی آپ ایک کام کرو، آپ کی مسجد میں تبلیغی مشورہ ایک جگہ ہوتا ہے نا؟ بولے ہاں ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ اپنا مشورہ کرتے رہیں گے، آپ 2-3 علماء اور 3-4 ہمارے جوان بٹھا کر ایک الگ مشورہ بھی شروع کرو۔ بھئی یہ کون سا مشورہ ہے کہ یہ وقت پر مسلمان نکاح کریں، اس کا مشورہ ہے۔ کیا کریں گے کہ بیٹھیں، محلے کے اندر کتنے بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان ہو رہی ہے، ان کی لسٹ بنائیں، 2-3 ملاقاتیں ان کے ماں باپ سے کریں اور پھر ان کو تیار کریں، بتائیں نکاح کا فلسفہ جو بیانوں میں اور کتابوں میں ہے، اس کو سمجھا کر انہیں آمادہ کریں کہ بچیوں کا بچوں کا جلدی سے نکاح کرو۔ ہو گیا ایک کام کہ سب تک کے دعوت پہنچی۔ اب کیا ہے کہ ہے وہ نکاح کے لیے تیار، 1 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، غریب کے گھر میں نہیں ہے، تو پھر مشورے کے لیے بیٹھے اور پھر بیٹھ کر لسٹ نکالے 10 مالداروں کی اور ان کے پاس یہی تقاضا لے کر جائیں۔ 10-10 ہزار روپیہ اگر آپ نے دے دیا تو ایک بچی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، آگے کے حادثات رک جائیں گے۔ آپ کو یہ مشورہ بٹھانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
ارے علماء سمجھے بھی نہیں، میں علماء سے پوچھا، علماء میری بات سمجھے آپ؟ ہاں، اسی میں بیواؤں کے مشورے ہوں گے کہ عورتوں کو بیچ میں ڈال کے بیواؤں کو تیار کیا جائے تاکہ وہ کیا کریں کہ وہ بھی نکاح کے لیے آمادہ ہو جائے، کھانے والی کھلانے والی بن جائے، بھکارن نہ بن جائے، ورنہ ایک بھوک کا علاج ہو جائے گا، دوسری بھوک کا علاج نہیں ہوگا۔